کر چمکا، اس کو ہند الولی عطا رسول غریب نواز کہہ کر دنیا نے پکارا۔ یاد رکھے حضور کے معجزے ختم نہیں ہوں گے۔ جب حادیت کا دور چلا، جب رسالت مآب کی گستاخیوں کا دور چلا، اولیاء اللہ کی گستاخیاں ہونے لگی، سیدوں کی تعظیم سے منہ موڑا گیا، پیروں کو گالیاں بکے جانے لگی، اور رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہنے لگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا معجزہ بریلی کی سرزمین پر پیدا کر دیا۔ حضور کا معجزہ بریلی کی سرزمین پر پیدا کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ حضور کے معجزے ہیں جو وقتاً فوقتاً دنیا میں آتے رہیں گے اور امت کو ہدایت کا مینار دکھاتے رہیں گے، امت کو صراط مستقیم کی راہ دکھاتے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ حضور کے معجزے کی گڑی ہے، یہ حضور کے معجزے کی کڑی ہے جو امت میں تسلسل کے ساتھ چلتی آئے گی۔ میرے عزیزوں، آج جس ہستی کا ذکر کرنے ہم جمع ہوئے، قسم خدا کی وہ بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے، وہ بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ آپ سوچیں گے سرکار ربانی حضور کا معجزہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اس کو معجزہ نہ کہے تو کیا کہے؟ ایک ذات تھی جو سارے عالم کے اندر خلق خدا کی خدمت میں لگی تھی، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتا ہوا ہندوستان کے طول عرض کے اندر وہ اکیلا بندہ تنے تنہا طول عرض کے اندر جا کر کہتا تھا۔ آج اللہ کی عطا دیکھو، ان کے پیر و مرشد کی دعائیں دیکھو، آج ہندوستان نہیں، ہندوستان کے باہر اسی خاندان کے 35 افراد ایسے جو تبلیغ دین کے اندر مصروف ہے۔ 35 افراد خالص دین کی خدمت کے لیے، نہ پیسوں کا مطلب ہے، نہ واہوائی کا معاملہ ہے، بس معاملہ یہ ہے کہ کسی طرح میرے آقا کی امت تک رسول اللہ کا پیغام پہنچ جائے، حضور کی محبتوں کا نور پہنچ جائے، یہی بات ہے۔ میرے عزیزوں، سرکار ربانی کی ذات کو سمجھنے کے لیے ان کے والد کی ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج اکثریت ایسی ہے، اکثریت، اور یہاں ہی نہیں، ہر جگہ کا یہ معاملہ ہے۔ ہم مرید تو ہو جاتے ہیں، ہم مرید ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے سلاسل طریقت کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم جس سے مرید ہوئے ہیں اس کی کڑی گنبد خضرا تک کیسی ہے، چاہے کسی بھی سلسلے سے بیٹھو، اس لیے کہ ہم تو تنگ نظر ہے ہی نہیں، الحمدللہ، چھوٹی سوچ ہے ہی نہیں، کسی بھی سلسلے سے بیٹھ یہ تو چیک کریں کہ اس کی کڑی گنبد خضرا تک کتنی مضبوط ہے، یہ ضروری ہے۔ حضور سیدنا سرکار امانت علی رضی اللہ تعالی، محدث اعظم باندھوی، سیدنا سرکار عبدالرب، حضور سرکار ربانی رضی المولا تبارک و تعالی کے والد ماجد ہیں۔ سیدنا سرکار امانت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حسینی سادات میں سے، آپ نے اس بزرگ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا شاید، سیدی سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، سلسلے چشت کے بڑے عظیم اور بلند مرتبہ پائے کے بزرگ ہیں، سیدی مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، یوپی میں آپ کا مزار ہے۔ اتنے زبردست بزرگ ہیں آپ کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور خانوادہ ربانیہ کے شجرے طریقت اور شجرے نسب انہی کے پاس موجود تھے، جبکہ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خاندانی تعلق ہے، نہ پیری مریدی کا تعلق ہے، لیکن اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے پھر ان کے شجروں کو بھی اللہ سنبھال کے رکھتا ہے، ان کے شجروں کو، ان کے نسبوں کو بھی اللہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور وقت آنے پر وہ امانتیں ان کے سپرد کی جاتی ہے۔ سیدی مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ چاروں سلاسل، چاہے وہ سلسلہ قادری، سلسلہ چشت ہو، سلسلہ نقشبند ہو یا ساربرد ہو، چاروں سلاسل کے بزرگ آپ کے پاس زانو ادب طے کیا کرتے تھے، اتنے مرجع خلائق بزرگ تھے آپ۔ اللہ نے وہ کمال عطا کیا تھا بزرگ کے اندر کہ ہم مثال پیش نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں،
تو آپ بیان کرتے ہیں، آپ کے سفر نامے کے اندر یہ ساری روایات موجود ہیں کہ سیدی سرکار امانت علی رضی اللہ تعالی جب آپ بڑے ہوئے، آپ کی عمر مبارک 4.5 سال سے تجاوز ہوئی، آپ کے والد سید دائم علی شاہ رحمت اللہ تعالی، حضور سید سرکار امانت علی کے والد ماجد بڑے اکابرین علماء اور صوفیہ میں سے تھے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ سلسلہ ربانیہ کے اندر تصوف اور پیری مریدی کا سلسلہ سرکار امانت علی سے شروع ہوا۔ شجرے چیک کیجئے، یہ خاندان امام حسین تک علماء سے بھرا ہے۔ شجرے بتاتے ہیں، ہمارے پتے بتاتے ہیں کہ ہمارا خاندان جس سے مرید ہے اس کے اندر تصوف اور علم کا معاملہ امام حسین تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو سید دائم علی شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ سرکار امانت علی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد ہیں۔ آپ علم حدیث میں عروج مقام رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی ذمہ داری قبول کی، ابتدائی تعلیم اپنے بیٹے کو آپ نے دی، سرکار امانت علی کو۔ جب آپ بہت زیادہ مصروف رہتے تھے، سید دائم علی رحمت اللہ علیہ آپ بہت زیادہ مصروف تھے، اس لیے کہ آپ کے تبلیغ دین کے سلسلے، آپ کے دورے اس وقت اتنے آپ فیمس بزرگوں میں سے تھے، اتنے پاپولر تھے کہ آپ کو وقت نہیں ملتا تھا۔ آپ نے سوچا اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت بھی ضروری ہے اور وقت کم رہتا ہے، خلق خدا کی خدمت کے لیے کبھی اس شہر کبھی اس شہر، آپ کے اسفار چالو رہتے تھے۔ سید دائم علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کی انگلی اٹھائی علم حدیث کے لیے۔ آپ نے سرکار امانت علی کی انگلی کو تھاما اور پانی پت کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے۔ سیدنا سرکار عبد الرحمن گوہر پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ اس وقت شیخ المحدثین سے پہچانے جاتے تھے اور محدث اعظم پانی پتی آپ کو کہا جاتا تھا۔ شرف پور شریف پاکستان اور ددیال پاکستان، یہاں کے اکابرین محدثین علم حدیث حاصل کرنے کے لیے پانی پت تشریف لایا کرتے تھے۔ سید عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے اور جو سید عبد الرحمن پانی پتی اور سید دائم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار امانت علی کے والد ماجد، یہ دونوں بہت زیادہ خاص دوست تھے، بہت قریبی دوست تھے آپ، اور بہت خلوص بھی ایک دوسرے میں آپ پاتے تھے۔ آپ نے سوچا میرے بیٹے کو اگر کوئی علم ظاہر سے آراستہ کر سکتا ہے تو وہ سید عبد الرحمن محدث اعظم پانی پتی کی ذات ہے۔ آپ نے سید امانت علی رحمت اللہ علیہ کو لے کر پانی پت پہنچے اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ میرے دوست، میرے بیٹے کو وہ مقام عطا کر علم حدیث کے اندر کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکے۔ سید عبد الرحمن پانی پتی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں سید صاحب، اب یہ میری کفالت میں ہے، انشاءاللہ میں اس کی دیکھ بھال کروں گا اور اس کو علم ظاہر میں انشاءاللہ مہارت تامہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بڑے ذہین تھے سرکار امانت علی۔ آپ جو ہے سرکار پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر بیٹھ کر علم حدیث حاصل کرنے لگے۔ علم حدیث جب حاصل کر چکے، فارغ التحصیل ہوئے، تو سرکار دائم علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اب ان کی امانت کو لے کر، سرکار امانت کو لے کر آپ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تمہارا بیٹا اپنے وقت کا محدث ہو گیا، تمہارا بیٹا اپنے وقت کا محدث ہو گیا، اب یہ تمہاری امانت ہے جو میں تمہیں سپرد کرنے آیا ہوں۔ اس وقت سید دائم علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 80 سال سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی تھی۔ آپ اخیر عمر کے حصے میں تھے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو میں بہت علیل رہتا ہوں، اب میرا آخری وقت ہے۔ محدث اعظم پانی پتی سے سید دائم علی فرماتے ہیں تم میرے بہت اچھے دوست ہو، ایک وصیت میں تمہیں کرتا ہوں کہ میرے بچے کی تعلیم اور تربیت تو تم نے کی ہے، اس کا خیال بھی تم رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے،
اور کچھ دن گزرے کہ سید دائم علی جو سرکار امانت علی کے والد ماجد ہے، آپ اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے ظاہری طور پر پردہ فرما جاتے ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ سید دائم علی کے وصال کے بعد آپ وہیں رکتے ہیں۔ سید عبد الرحمان پانی پتی، آپ واپس پانی پت تشریف نہیں لے گئے، بلکہ بادہ ہی میں آپ رکے، بادہ ہی میں آپ جلوہ افروز رہے، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کا نکاح ایک اشرف سید گھرانے کے اندر سرکار امانت علی کا نکاح آپ نے کرایا، اور نکاح کے بعد آپ اپنے تبلیغی سفر پر جانے لگے اور دین کی خدمت میں جانے لگے۔ لیکن کمال کی بات یہ، سرکار امانت علی ابھی کسی تک مرید نہیں ہوئے تھے، کسی سے مرید نہیں ہوئے تھے، علم ظاہر پورا حاصل کر لیا، تبلیغ دین کا سلسلہ پورے عروج اور آب و تاب کے ساتھ شروع ہے، لیکن ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوئے۔ جب آپ کو طلب حق بہت زیادہ ہونے لگی تو آپ سلسلہ چشت کے بزرگ اس وقت کے حضرت قلہ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تخلص تھا، آپ کا نام ویسے عبداللہ تھا، لیکن آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء آپ کو قلہ اللہ کہہ کر پکارتے تھے، یہ آپ کا تخلص تھا۔ بڑے پائے کے بزرگ، سلسلہ چشت کا رنگ پورا غالب تھا آپ کے اوپر، سلسلہ چشت کے بزرگ تھے، آپ ان کی خدمت میں پہنچے اور بیعت ہو گئے۔ سرکار امانت علی سلسلہ چشت کے اندر بیعت ہوئے، اور بیعت جب ہوئے تو سرکار قلہ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مرید نہیں کیا، بلکہ سلسلہ چشت کی جملہ سلاسل کی اجازت بھی برابر فرمائی، آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، خلافت عطا کر دی۔ لیکن جب آپ کی زندگی کے دن بڑھتے گئے، آپ کو ابھی تک وہ نہیں ملا جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، مرید ہو گئے، خلافت عظمیٰ سے بھی آپ کو نواز دیا گیا، لیکن ابھی بھی کچھ خلق تھی جو آپ کو پریشان کر رہی تھی، آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو مل نہیں پا رہا تھا۔ پھر آپ ادھر ادھر کے سفر کو چھوڑ کر سید عبد الرحمان محدث اعظم پانی پتی کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرکار عبد الرحمان پانی پتی کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب آپ پہنچے تو سرکار عبد الرحمان پانی پتی نے فرمایا، بیٹا امانت اس وقت آنے کی کیا وجہ ہے، ابھی کیوں آئے؟ سرکار امانت علی نے فرمایا، حضور آپ سے علم ظاہر تو حاصل کر لیا، لیکن علم باطن کی پیاس ابھی تک نہیں بجھ پا رہی۔ کہا حضور میں فلاں بزرگ کے پاس گیا، میں ان سے مرید ہوا، انہوں نے اپنی خلافت سلاسل کی خلافت سے مجھے نوازا، لیکن سرکار جو چیز میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل نہیں پا رہی۔ آپ نے کہا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں، حضور میں آپ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پہلے تم آئے تھے علم ظاہر حاصل کرنے کے لیے، اب تم آئے ہو علم باطن حاصل کرنے کے لیے، تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرنا پڑے گا، جیسا میں کہوں ویسا کرنا پڑے گا۔ سرکار امانت علی فرماتے 40 سال میں نے سرکار عبد الرحمان کی خدمت میں گزارے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیر و مرشد حضور مفسر قرآن فرماتے ہیں 40 سال آپ سرکار عبد الرحمان کی خدمت میں رہے، اور فرماتے خود سرکار امانت علی کہ ان 40 سالوں کے اندر 12 سال تو ایسے تھے کہ ان 12 سال میں سفر سے لے کر حضر تک ہر معاملے میں سرکار عبد الرحمان پانی پتی کے ہمراہ ہوا کرتا ہے۔ 12 سال مسلسل آپ کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ جب رات کو سونے کا بھی وقت آتا تو میں سرکار پانی پتی کے پلنگ کے نیچے سوتا، اور سونے کی وجہ یہ ہوتی کہ سرکار جب تہجد کے لیے اٹھتے اور ایسا نہ ہو کہ وہ آواز دے اور مجھے آنے میں تاخیر ہو جائے اور پانی مہیا کرنے میں دیر ہو جائے، اسی لیے میں حضرت کے پلنگ کے نیچے سویا کرتا تھا۔ فرماتے ایک جگہ ہم سفر پر گئے، بارش کا موسم تھا اور گاؤں دیہات کے اندر سانپ وغیرہ نکلتے رہتے ہیں۔ ایک دیہات میں سرکار عبد الرحمان پانی پتی کے ساتھ میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں سانپ وغیرہ رات کو بہت نکلتے ہیں، تھوڑا احتیاط رکھیے گا۔ سرکار عبد الرحمان پانی پتی سے کہا جا رہا ہے،
سرکار امانت علی سن رہے ہیں. آپ فرماتے حسب عادت میں پلنگ کے نیچے سو گیا، پلنگ کے نیچے سو گیا. سونے کے بعد ایک بڑا سا کالا سانپ آیا اور آنے کے بعد میں تو سو رہا تھا، میری گردن میں لپٹا ہوا میرے کانوں پر آ کر اس نے پھن کھول دیا. اور جب اس کے کانوں پر پھن آئے تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیر و مرشد نے مجھے آواز دی. سرکار عبدالرحمان پانی پتی نے آواز دی ہو، فوراً بے ساختگی کے اندر میں گھبرا کر چلا کر اٹھا، حضور آیا، حضور آیا. ایسا آدمی جب نیند میں ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کو بلایا تو چلا کے گھبراہٹ کے عالم میں وہ اٹھتا ہے اور اس کی طرف بھاگتا ہے. فوراً آپ اٹھے چارپائی کے نیچے سے اور چلانے لگے، حضور میں آیا، حضور میں آیا. آپ فرماتے میرے چلانے کی وجہ سے سرکار عبدالرحمان پانی پتی کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے کہا بیٹا میں نے تو تمہیں آواز بھی نہیں دی، تم کیوں چلا رہے ہو، آگے آؤ، کدھر ہو؟ بولے میں چارپائی کے نیچے سے نکلا تو اللہ اکبر، سرکار عبدالرحمان پانی پتی نے الا اللہ کہتے ہوئے کہا بیٹا قریب آؤ، الا اللہ کہتے ہوئے کہا بیٹا قریب آؤ. جیسے ہی میں قریب گیا آپ نے فوراً اس سانپ کو لیا اور نکال کر پھندے میں سے نکالا اور نکال کر باہر کی طرف پھینک دیا. کہا حضور مجھے ایسا لگا کہ کان میں آپ گوشمالی کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگا آپ کان میں کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے میں چلا کر اڑ گیا. کہا نہیں بیٹا یہ سانپ تیرے پھندے گلے میں اٹکا تھا اور تیرے کانوں کی طرف وہ پھن کھول کر بیٹھا تھا. سرکار عبدالرحمان پانی پتی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ خدمت کا جذبہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور وہ تاریخ جملے جو سرکار عبدالرحمان پانی پتی نے دعا کے طور پر سرکار امانت علی کو دی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا تو نے ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، مرید تو ہزاروں ہیں، خلفاء تو سینکڑوں ہیں، بیٹا تو نے میری خدمت ایسی کی ہے. آج وہ وقت آ گیا ہے جو امانت سرکار غوث اعظم سے سینہ بسینہ عبدالرحمان کے سینے میں منتقل ہوتی ہوئی آئی. اب وہ دور آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ تیری وہ امانت کا حقدار تو بن گیا ہے، وہ امانت تجھے سونپنے کے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے گے اور فرماتے اور دعا کرتے گے اے اللہ یہ میرا بچہ سید امانت علی پروردگار میں اس سے راضی ہوا، تم بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ اس کو آباد رکھ، اس کی نسلوں کو آباد رکھ. اور اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا اس کی آنے والی نسلوں کو دین کا خادم بنا اور ان کی آنے والی نسلوں کو دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران بنا. یہ سرکار عبدالرحمان پانی پتی نے سرکار امانت علی کو دعا دی. بولے پھر کیا تھا؟ ہمارے دل بدلنا شروع ہوئے. وہ معرفت کا نور جو میں تلاش کر رہا تھا، وہ معرفت کا نور جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار عبدالرحمان کی خدمت میں دوسری بار میں پیش ہوا. اللہ اکبر، وہ نور اب میرے سینے کے اندر جگمگاتا نظر آیا، وہ نور میرے سینے میں اجالے کرتا ہوا نظر آیا. اللہ اکبر، جب ساری چیزیں عطا کر دی اس کے بعد سید عبدالرحمان پانی پتی محدث اعظم نے کہا بیٹا اب تمہیں تبلیغ دین کے لیے مجھ سے الگ ہونا ہوگا، اب تمہیں رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے مجھ سے دور رہنا پڑے گا. اب تم دین کی تبلیغ کے لیے نکل جاؤ اور جیسا چاہو اللہ اس کے رسول کی دین کی خدمت کرو. اللہ اکبر، آپ سید عبدالرحمان سے اجازت لے کر آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد تبلیغ دین کا سلسلہ شروع ہوا. جب آپ دین کی تبلیغ کا سلسلہ فرما رہے تھے اسی وقت باندہ کا جو والی تھا، تقسیم ہند سے پہلے، ہندوستان کے پارٹیشن سے پہلے، انگریزوں کی حکومت سے پہلے ہندوستان کا یہ حال تھا کہ چھوٹے چھوٹے حصے ریاستوں میں بٹے ہوئے، چھوٹے چھوٹے حصے ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے. تو جو باندہ کے والی تھے نواب، انہوں نے سرکار امانت علی کا جب شعرا سنا، آپ رہتے فتح پور میں تھے، یو پی میں فتح پور سیکری کا نام سنا ہے، فتح پور جگہ کا نام، آپ کا خاندان وہیں آباد تھا، فتح پور کے اندر آپ کا مکان تھا. تو والی باندہ نے جب آپ کا شعرا سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا چاہتا ہوں. آپ باندہ تشریف لائیں تاکہ باندہ میں بہت سارے لوگ ہیں
جو آپ سے علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم طریقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی دعوت پر آپ باندہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد جب علم دین کا سلسلہ شروع ہوا، تبلیغ دین کا سلسلہ شروع ہوا، رسول اللہ کی حدیث لوگوں تک آنے لگی، تو وہ والی باندہ بہت خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد سرکار امانت علی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ سے اتنے مستفیض ہو رہے ہیں، دین کا کام اتنے اچھی طریقے سے یہاں چل رہا ہے، حضور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہمیں یہاں نظر نہیں آتا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ یہیں پر سکونت اختیار کر لیں، آپ یہیں پر ہمیشگی کا رہنا یہاں پر اپنا بسیرا ڈال دے، آپ کے لیے میں جگہ کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ اس کی دعوت پر آپ نے اس کو قبول کر لیا اور آپ باندہ ہی میں رہنے لگے۔ سرکار امانت علی کا خاندان فتح پور سے ٹرانسفر ہو کر باندہ کی سرزمین پر آیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سرکار امانت علی کا خاندان باندہ کی سرزمین پر آیا، آپ جب تیتم گھر کی طرف دورے پر تھے اور اسی جگہ پر تبلیغ دین کے لیے آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس وقت سرکار ربانی کی پیدائش وہاں پر ہوئی۔ سرکار ربانی وہاں پیدا ہوئے، اور سرکار ربانی جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ نے ان کی تعلیم اور تربیت کا حصہ اپنے ذمے لیا، آپ نے ان کو ابتدائی تعلیم دی، ابتدائی تعلیم سے آپ کو آگاہ کیا، علم حدیث تک جب آپ پہنچے آپ نے دوسرے اساتذہ سے بھی علم دین حاصل کیا، اور سرکار عبد الرحمن کی بارگاہ میں آپ کو بھی لے کر جایا گیا۔ سرکار امانت علی سیدی سرکار ربانی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر، اپنے بیٹے کو لے کر محدث اعظم پانی پتی کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا، حضور میرے بچے کو اپنی خدمت میں قبول کریں، اس کو بھی علم ظاہر اور علم باطن سے روشناس کریں۔ سرکار ربانی اب سیدی عبد الرحمن کی بارگاہ میں رہنے لگے، علم شریعت بھی حاصل کر رہے ہیں، علم طریقت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ذہین تھے، آل رسول کے خاندان سے، اللہ اکبر، اتنے ذہین تھے سرکار ربانی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو سالوں میں حاصل ہوتا ہے وہ لمحوں میں آپ نے حاصل کر لیا، جو سالوں میں حاصل ہوتا ہے وہ آپ نے لمحوں میں حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد آپ نے خود سیدی عبد الرحمن کی بارگاہ میں عرض کہ حضور میں آپ سے شرف بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ مرید ہوئے، اور مرید ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار ربانی کو بھی چاروں سلاسل کی اجازت اور خلافت عطا فرمائی، چاروں سلاسل کی اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ سرکار ربانی کے بارے میں سرکار امانت سے کہتے ہیں، بیٹا اس بچے کا دھیان رکھنا، یہ بچہ تمہارے خاندان میں قطب ہوگا، یہ بچہ تمہارے خاندان میں ایسا مستجاب الدعوات ہوگا، یہ جو بولے گا اللہ اس کی بات کو پورا کرے گا۔ یہ بچہ آج دکھ تو چھوٹا رہا ہے لیکن اس کے ستارے آسمانوں سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں، اس کا عروج بہت مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار امانت علی سے کہا جا رہا ہے، اور سرکار امانت علی سے یہ بھی کہا گیا، بیٹا جب تم دین کی تبلیغ کے لیے جاؤ تو اپنے بیٹے عبدالرب کو بھی ہمیشہ ساتھ میں لے کر جانا۔ سرکار عبدالرب، سرکار ربانی، سرکار امانت علی کی معیت میں ہندوستان کے طول و عرض کا سفر کرتے۔ اب سرکار امانت علی کی عمر ہونے لگی، آپ کی بھی عمر مبارک 80 سال کے قریب ہو گئی، تو بہت سی جگہ ایسی تھی جہاں آپ کے مریدین اور متوسلین کا حلقہ تھا۔ سرکار امانت علی نے معذرت کر لی کہ میری بھی عمر کا اب زیادہ تر حصہ گزر چکا، کمزوری زیادہ رہتی ہے، نقاہت ظاہری طور پر زیادہ رہتی ہے، آپ میں معذرت چاہتا ہوں، اب میری جگہ پر میرا بیٹا عبدالرب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار ربانی علم دین کے اندر اتنے ماہر تھے اور تبلیغ دین کے اندر آپ اتنے دور اندیش تھے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دورے ہونے لگے، آپ تبلیغ دین کے سلسلے میں الگ الگ شہروں میں اور ریاستوں میں جانے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حضور مفسر قرآن خود بیان فرماتے ہیں، اور ان کو سرکار ربانی نے خود بتایا کہ ایک مرتبہ میں کالپی شریف ضلع جالون کے اندر اپنے تبلیغی دورے میں تھا کہ اسی وقت سرکار امانت علی کا ایک خط آیا، اور آنے کے بعد سرکار امانت علی نے لکھا کہ جب آپ رائے پور اور وہاں کے اطراف کے علاقوں کے تبلیغی دورے سے فارغ ہو جاؤ
تو کالپی شریف ضلع جالون چلے جانا. اب سرکار ربانی فرماتے ہیں جب وہ خط ملا تو میں بڑا پریشان ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی میں کالپی شریف گیا ہی نہیں تھا، کبھی وہاں میں گیا ہی نہیں تھا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں کیا، میرے والد کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، وہ خود وہاں تشریف نہیں لے گئے تو وہاں سے بلانے والا کون تھا؟ بس یہ بات سوچ کر میں پریشان تھا کہ وہاں کون ہے جس نے ہم کو بلایا. سرکار امانت علی کے حکم پر جب آپ رائے پور کے دورے سے فارغ ہوئے، آپ نے فوراً سفر اختیار کیا کالپی شریف کا. آپ کالپی شریف پہنچے. حکیم سید امراؤ علی جو کالپی شریف کے معزز لوگوں میں سے تھے، آل رسول بھی تھے آپ، اور بہت بڑے حکیم اور طبیب بھی تھے. آپ کی دعوت پر آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ فرماتے اسٹیشن کے اوپر بڑا پرتماک استقبال کیا گیا، بڑا عالی شان استقبال ہوا سرکار ربانی کا. اور آپ حکیم امراؤ علی کے دولت قلعے پر تشریف لے گئے. ہزاروں کا ہجوم ملاقات کے لیے تھا، اور اس کے بعد رات کو بڑی دیر تک جلسہ چلا. صبح فجر کی نماز کے بعد سرکار ربانی رضی اللہ تعالی سید حکیم امراؤ علی کے مکان پر جلوہ افروز تھے. جب کوئی نہیں تھا تو حکیم امراؤ علی سرکار ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، حضور بڑے دنوں کی تمنا تھی، بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، اب آپ تشریف لے ہی آئے ہیں تو مجھے اور میرے خاندان والوں کو مرید کر لیجیے. اب یہ بات بھی عجیب تھی. سرکار ربانی فرماتے ہیں مجھ سے کبھی پہلے ملے ہو؟ کہا نہیں. میں آپ کو جانتا ہوں؟ کہا نہیں. آپ مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. پھر مرید کیوں ہو رہے ہو؟ مرید کیوں ہو رہے ہو؟ کیا دیکھا تم نے کہ مرید ہونے کے لیے تیار ہو؟ سید حکیم امراؤ علی فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اللہ نے عزت، شہرت، دولت ہر چیز سے نوازا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے فضل سے علم بھی عطا کیا. حضور میرے دل میں بھی خواہشیں رہتی کہ میں بھی کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤں، اللہ والے کا مرید ہو جاؤں. اس سلسلے میں بہت سی خانقاہوں کا چکر لگایا، بہت سے پیران نظام کے پاس میں پہنچا، لیکن حسب منشا وہ چیزیں مجھے نہیں ملتی تھی. میں واپس آ جاتا تھا. جو چیز میں چاہتا تھا ان سے وہ مجھے نہیں مل پاتی تھی تو میں وہاں سے واپس آ جاتا. تو پھر کہ حضور میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتا، اے اللہ کیا میرے نصیب میں کوئی کامل پیر لکھا ہی نہیں ہے؟ کیا میں دنیا سے ایسے ہی کسی پیر سے وابستہ ہوئے بغیر ہی چلا جاؤں گا؟ کیا میرے نصیب میں کسی اچھے پیر کا دامن لکھا ہی نہیں ہے؟ کسی کامل پیر کا دامن لکھا ہی نہیں؟ ساری رات میں روتا رہتا. اس اضطراب کے اندر ایک رات میں بہت رویا، اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. لیکن آنکھ تو لگ گئی، قسمت بیدار ہو گئی. میری آنکھیں تو بند ہوئی، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. میں نے کیا دیکھا؟ خواب کے اندر بڑا ہجوم ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ انہیں ہجوم کے اندر بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے، اور راستے میں نورانی شکل والے بزرگ آ رہے ہیں، نورانی شکل والے بزرگ آ رہے ہیں. اور اس میں ایک بزرگ ہے جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے، ایک بزرگ ہے جو بہت زیادہ نورانیت بکھیر رہا ہے، اور کوئی اور وہ نہیں تھا، وہ حضور آپ تھے. اور یہی امامہ تھا، اور وہی جبہ تھا، اور کوئی لباس نہیں تھا، یہی جبہ اور یہی امامہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اللہ اکبر! خواب مکمل ہو گیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا خواب کے عالم میں. میں نے پوچھا یہ کون ہے نورانی شکل والے بزرگ کہ جس کے چہرے سے اتنا نور چھڑک رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ جبل پور میں رہتے ہیں، یہ سرکار امانت علی بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ جبل پور میں تشریف رکھتے ہیں، یہ وہیں پر رہتے ہیں. اللہ اکبر! اب میں خواب سے جب بیدار ہوا صبح فجر کی نماز کے بعد، میں اس جستجو میں لگ گیا کہ آخر جبل پور کے اندر میرا کوئی جاننے پہچاننے والا ہے
بڑے مہینوں کی خط و کتابت کے بعد آپ کا جو حلیہ مبارک میں نے خواب میں دیکھا وہ اپنے قلم بند کیا اور لوگوں کو بھیجتا رہا کہ کہیں سے پتا چلے. جبل پور کے بارے میں پتا چلا کہ جبل پور کے اندر ایک صاحب کرامت بزرگ رہتے ہیں جہاں پر علماء اور مشائخ کا جمع غفیر رہتا ہے, عوام الناس کا جمع غفیر رہتا ہے. اس کے شخصیت کا نام سیدی سرکار امانت علی ہے. اللہ اکبر. جب مجھے حلیے کے مبارک پتا چلا, مجھے حلیے کے مطابق لوگوں نے بتایا کہ تم نے جس کو دیکھا اس طرح کے حلیہ یہ شخص رکھتا ہے اور جبل پور میں رہتا ہے. پھر میں نے جبل پور دعوت دی اور بہت ہی منت و سماجت کی. بہت منت و سماجت کے بعد سرکار امانت علی رضی اللہ تعالیٰ جبل پور سے کالپی تشریف لائے. اور کالپی جب آپ تشریف لائے, یہ کون؟ سید حکیم امراؤ علی سرکار ربانی سے بیان کر رہے ہیں. سرکار امانت علی کالپی تشریف لائے اور بہت سارے لوگوں کا ہجوم آپ کے گرد رہا اور بہت سے لوگ آپ سے ملنے آئے. اس درمیان بہت سارے لوگ آپ سے مرید بھی ہوئے. رات کو جلسہ بھی ہوا. صبح جب فجر کی نماز کے بعد حضرت ورد و وظائف کر رہے تھے, اس وقت میں نے موقع اچھا پایا. میں حضرت کے کمرے میں گیا اور جانے کے بعد حضرت کی قیام حکیم صاحب کے گھر ہی میں تھی. جب حضرت کو تنہا پایا میں وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے عرض کی حضور میں نے ایسا خواب دیکھا, میں نے ایسا خواب دیکھا اور میں نے ایسے بزرگ کو دیکھا. اور جب پتا چلا کافی مہینے کی خط و کتابت کے بعد تو وہ آپ کا ایڈریس نکلا, وہ آپ کے بارے میں لوگوں نے بتایا. حضور اب ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر مجھے اور میرے خاندان والوں کو مرید کر لیجئے. سرکار ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد سرکار امانت علی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں تم جس کا تذکرہ کر رہے ہو وہ میں نہیں, میرا بیٹا عبدالرب ہے. وہ میں نہیں ہوں, میرا بیٹا عبدالرب ہے. تمہارا حصہ ہمارے پاس ہے ضرور لیکن ملے گا اسی کے ہاتھ سے, ملے گا اسی کے ہاتھ سے. بے فکر رہو, میں عنقریب تمہارے پاس اس کو بھیج دوں گا. وقت گزرتا گیا اور آپ یہاں تشریف لائے اور جس بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا تھا اللہ کی قسم وہ بزرگ آپ ہی تھے. اور میں نے آپ ہی کو دیکھا تھا, یہی امامہ تھا, یہی جبہ تھا. اللہ اکبر. سرکار ربانی فرماتے ہیں ٹھیک ہے آؤ میں آپ کو بیعت کرتا ہوں. آپ کے خاندان والے آئے, سارے کے سارے مرید ہو گئے اور کئی دن تک کالپی شریف میں آپ کا قیام رہا اور بہت سے لوگ آپ سے استفادہ کرتے رہے. سرکار ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے, یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ, اس لیے کہ یہ ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس کے بارے میں پیر و مرشد فرماتے کسی کو کیا پتا کون ہے سرکار ربانی. قطب ہے, غوث ہے, ابدال ہے سرکار ربانی. میرے عزیزوں سرکار ربانی کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے. ہم اس خاندان سے بیعت ہیں, یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ایسے پیر ہمیں عطا کیے کہ جو یقیناً زندہ ولی ہیں, یقیناً زندہ ولی. اور یاد رکھنا ان کا ادب بہت ضروری ہے, ادب بہت ضروری ہے. چاہے وہ حضور مفسر قرآن کی ذات ہو یا شہزادہ مفسر قرآن کی ذات ہو. اس لیے کہ مولانا جلال الدین رومی ایک بات بڑی پتے کی کر گئے, گفتہ او گفتہ اللہ قوت, گفتہ او گفتہ اللہ قوت, گرچہ حلقوں میں از عبداللہ ہو. جب بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے, اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے, پھر زبان تو اس کی ہوتی ہے, بات خدا کی ہو جاتی ہے. تو ان سے ڈرتے رہنا. اگر آپ یہ سوچیں کہ ان کی چھاتی کے اوپر کھڑے ہو کر ادب کر لیا اور پیٹھ کے پیچھے جا کر بے ادب ہو گئے تو یاد رکھنا گفتہ او گفتہ اللہ قوت. اگر انہوں نے بول دیا, ان کی زبان سے نکل گیا
لکھ لینا ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، چاہے آج ہو یا 10 سال کے بعد ہو کے رہے گا۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی کا مفہوم بھی یہ ہے، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اور انہوں نے ساری زندگی اللہ کی سنی ہے، ساری زندگی سرکار کی محبت کے جام پلائے ہیں، ساری زندگی عشق رسول کی شمع کو روشن کرنے میں لگائی۔ انہوں نے اپنی ذات کو کبھی پیش نہیں کیا۔ آج کسی پر بہتان باندھنے کی نیت سے نہیں کہہ رہا، ساری خانقاہ والے برانڈنگ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے نام پر برانڈنگیں چل رہی ہے۔ ہمارے بزرگ میں یہ تھے، ہمارے بزرگ میں وہ تھے، یقیناً تھے، ہم بھی تعظیم کرتے ہیں ان کی، اس لیے کہ اہل سنت کے بڑے ہیں، اہل سنت کے اکابر میں سے ہیں، لیکن قسم خدا کی ہمارا سلسلہ ملے گا جس میں کبھی برانڈنگ نہیں ہوئی ہے، کبھی برانڈنگ نہیں ہوئی ہے۔ غازی ربانی کی 50 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے۔ 50 سال میں کوئی بتا دے کہ ایک تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ سرکار ربانی ایسے ہے۔ 50 سال میں کوئی بتا دے انہوں نے تقریر میں کہا ہے کہ سرکار امانت علی ایسے ہے۔ کبھی اپنے بزرگوں کی برانڈنگ نہیں کی، برانڈنگ کی ہے تو گنبد خضرا کی ہے، برانڈنگ کی ہے تاجدار بغداد کی ہے، برانڈنگ کی ہے غریب نواز کی ہے، کبھی خاندان کی برانڈنگ نہیں کی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہر خانقاہ میں برانڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ بزرگوں کا نام لینا چاہیے، بزرگوں کی تعلیمات عام ہونی چاہیے، لیکن اگر انہوں نے برانڈنگ کی ہوتی آج پورا سورت ربانی ہوتا، انہوں نے برانڈنگ کی ہوتی آج پورا گجرات ربانی ہوتا، لیکن انہوں نے برانڈنگ کی تو گنبد خضرا کی ہے۔ انہوں نے بس ایک ہی بات کی ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، عشق رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آئی، اس لیے کہ عشق رسول ایمان کی جان ہے۔ بندہ عشق رسول میں شرشار رہے گا، کبھی بد مذہبیت کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ تو میرے عزیزوں غم نہیں کرنا، ہم ایسے خاندان میں بیت الحمدللہ کہ جن کے قدموں میں بڑے بڑے تاج پڑے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہر خاندان والے کہتے ہیں۔ اور یقیناً جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، جتنے بھی مشرب ہیں، سب ہمارے ہیں، سب ہمارے۔ قادری ہے تو ہمارا، چشتی ہے تو ہمارا، نقشبندی ہے تو ہمارا، سہروردی ہے تو ہمارا، رفائی ہے تو ہمارا، اشرفی ہے تو ہمارا، رضوی ہے تو ہمارا، ربانی ہے تو ہمارا، جتنے بھی سلاسل ہیں سب ہمارے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ جو سلاسل ہیں، یہ مشرب ہے، یہ گھمنڈ اور تکبر کے لیے نہیں ہوتے، یہ سلسلے جو ہیں یہ تکبر کے لیے اور انانیت کے لیے نہیں ہوتے، یہ فیض حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب کسی پر قادری رنگ ہے تو ہے، کسی پر چشتی رنگ ہے تو ہے، کسی پر رفائی رنگ ہے تو ہے، کسی پر اشرفی رنگ ہے تو ہے، یہ مشرب، یہ نہریں ہیں، یہ مدینے کی نہریں ہیں۔ یہاں سے پیو بغداد پہنچو، بغداد سے پیو کربلا پہنچو، کربلا سے نجف، نجف سے رسول اللہ تک پہنچو۔ بس یہ نہریں ہیں جو وہاں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ فیض حاصل کرنے کے راستے ہیں، جھگڑے کرنے کے نہیں۔ آج مشرب کے نام پہ گتھم گتھی ہے کہ نہیں؟ مشرب کے نام پر جھگڑے، مشرب کے نام پر فتوی بازی کیا ہے؟ آج سنیت کو ایک کرنا ہے یا سنیت کو توڑ کے پھینک دینا ہے؟ آج سنیت سسک رہی ہے۔ سنیت کا درد رکھنے والوں ربانی پیغام لے کر چلنا۔ ربانی پیغام یہ ہے کہ جو بھی سنیت کا کام کرتا ہے وہ سارے ہمارے ہیں، وہ سارے ہمارے ہیں، اور جس کے عقیدے میں رتی برابر فرق آ جائے وہ ہمارا نہیں۔
عقیدے میں یاد رکھیے گا، عقیدے میں فرق آ جائے تو پھر وہ ہمارا نہیں گئی، یہ ربانی پیغام ہے۔ مشرق کے جھگڑوں سے باہر آئیں، سلسلوں کے جھگڑوں سے باہر آئیں، ہمیں ایک ہو کر کام کرنا، اور یاد رکھیں مرید ہوئے ہیں تو صرف نسبتی نہ بنے، سچے مرید ہو کر دکھائیں کہ پیر و مرشد ہے تو سارے ہیں، اور وہ نہیں ہے تو ان کی غیر موجودگی میں کیا ہے، جائیں تو ٹھیک ہے نہ جائیں تو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ بات بھی سمجھیے کہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے ہم کریں تو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کریں تو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ولی آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس کی یہ اوپن ہو جاتی ہے نا، جن کی یہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، پھر ان آنکھوں کی حاجت ان کو نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیں، ہم سرکار ربانی کے عرس کی محفل میں آئے تو اس محفل سے کیا لے کر جانا ہے؟ ہم نے بزرگ کی تھوڑی بہت سیرت کے گوشے تو سنے، لیکن دینداری لے کر جانی ہے، دین کا پیغام یہ لے کر جانا ہے کہ اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا، اور جو بھی لوگ ایسے ہیں سن لیں جو مشرق کے نام پر، سلسلوں کے نام پر سنیت میں فتنے کرتے ہیں، سنیت کے اندر جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، ان سے لا تعلقی کا مظاہرہ، جھگڑا ان سے ہمیں نہیں کرنا، بس ان سے دور ہو جانا ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ آج ایسا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے جو مشرق کے نام پر سنیوں کو لڑا رہا ہے۔ مشرق سمجھتے ہیں آپ؟ سلسلے، قادری، چشتی، رضوی، اشرفی، اس کو مشرب کہتے ہیں، سلسلوں کو مشرب کہتے ہیں۔ مسلک کے نام پر مشرب کے جھگڑے، ایسے لوگوں سے پرہیز کریں۔ امام اعظم اہل سنت کے موقف بیان کریں جو تعلیمات اہل سنت پر ہیں اور تعلیمات اہل سنت کے فروغ اور اشاعت کر رہے ہیں، ان سے دوری نہیں بنانا ہے بلکہ ان کے معاون بننا ہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہ کر کام کرنا ہے۔ اور جو لوگ سنیت کے اندر دو حصوں کی بات کریں، مشرق کو لڑانے کی بات کریں، سلسلوں میں جھگڑے پیدا کرنے کی بات کریں، پھر ان کو ہی الگ کر کے رکھ دیجیے کہ بھائی آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، آپ کی جگہ کہیں اور ہے، آپ کی جگہ یہاں نہیں۔ اس لیے کہ اسلام تو محبت کا درس دیتا، صحابہ نے آپس میں محبتیں بانٹی ہیں اور کافروں کے ساتھ جنگ کی ہے، اور یہ حال یہ ہے کہ سنی سنی کو کاٹنے کے پیچھے پڑا ہے، سنی سنی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کیا معاملے؟ ارے اختلاف کس میں نہیں تھے؟ اختلاف ہر دور میں رہے، اختلاف ہر زمانے میں ہوئے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ نفسیات پر چلے جائیں، شخصیات پر چلے جائیں کہ ہمارا پیر جو کہتا ہے وہی صحیح ہے، تمہارا پیر جو بھی کہے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ ارے تمہارا پیر جو کر رہا ہے تم ان کو فالو کریں، کوئی نہیں روکتا۔ ہم جس آستانوں سے وابستہ ہیں انہی کی تعلیمات پر عمل کریں گے کہ نہیں؟ جن آستانوں سے وابستہ ہیں یاد رکھیں قیامت کے دن یہی آستانے کام آئیں گے، جن سے ہم جڑے ہیں نا انہی کو ڈھونڈتے ہوئے ہم جائیں گے۔ تو اگر ان کی مدد کی ضرورت وہاں ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ اپنے آستانوں سے مضبوطی حاصل کر، کسی کی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آستانے الحمدللہ بافیض ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی در بدر کی ٹھوکر کی ضرورت نہیں ہے۔ دبی زبان میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت کچھ کہہ رہا ہوں، کسی کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے خاندان، ہمارے سلسلے طریقت میں بہت کچھ ہے۔ یقیناً جتنے بھی سلاسل ادب و احترام سب کا کریں، کسی کی شان میں گستاخی نہیں، یہ یاد رکھیے، کسی کی شان میں گستاخی نہیں، لیکن جس آستانوں سے آپ وابستہ ہیں اسی آستانے کے طریقے پر چلیں، یہی پیغام ربانی۔ بس اگر لگے
کہ یہ اپنے وقت کا کچھ بھی، ارے میں بھی کیوں نہ ہوں، میں اپنی بات کروں، کسی کی بات کیوں کروں؟ اپنے وقت کا بہت بڑا مقرر ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا علامہ ہے، اور اپنے آستانے سے ٹکراتا نظر آئے اس سے بھی پٹا کاٹ لو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ مولوی، چاہے میں کیوں نہ ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تمہیں لگے کہ یہ آستانے سے ٹکرا رہا ہے، اپنی فوقیت بتا رہا ہے ہمارے آستانوں پر، اگر آپ کو لگے کہ فاروق ربانی محمود ربانی سے برابری کا دعویٰ کرتا ہے تو مجھے بھی لات مار کے پھینک دینا، اس لیے کہ ان آستانوں سے برابری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان سے برابری کا تصور تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ان کے قدموں کی دھول بنا دے، ہماری لیے معراج ہو جائے، اس لیے کہ وہ خاندان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر جو بھی لگے کہ ہمارے آستانوں سے ٹکرا رہا ہے، پھر کوئی بھی ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صحیح آستانوں سے اگر ٹکرا رہا ہے، پھر وہ کوئی بھی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا نا بھائی، تو دم لگا کے بولے ڈر کیوں رہے؟ ہاں، مرشد کی محبت میں بولنا ہے، فاروق کی محبت میں نہیں بولنا ہے۔ فاروق بھی ان کی محبت میں آیا ہوا ہے جس کی محبت میں آپ آئے ہیں۔ جو ہمارے آستانوں سے ٹکرائے گا ہم اس سے ٹکرائیں گے، یہ کھلی بات ہے۔ جو ہمارے بزرگوں سے ٹکرائے گا پھر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی ٹکرائیں گے، اور ہمارا ٹکرانا تمہاری طرح نہیں ہوگا، ہمارا ٹکرانا یہ ہوگا ہم رخ بدل دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ پھر یہی بات آئے گی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارے ذرے تھے ذرے آفتاب بن گئے، یہ اولیاء کی طاقتیں ہیں۔ ان آستانوں سے وابستہ رہیں اور اپنے آستانوں کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ آج دور بڑا نازک ہے، آستانوں میں سیند لگائے جا رہے ہیں، اپنے آستانوں کی حفاظت اپنے خود کرنی۔ کوئی بھی ایسا لگے ہمارے آستانے کا گستاخ ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس سے دور ہو جانا ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کسی سے جھگڑا ہمیں نہیں کرنا، اس لیے کہ ربانی تو جھگڑے میں مانتا ہی نہیں، ربانی نے تو ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ جب رضوی اشرفی کا معاملہ ہوا تھا، یقیناً ہمارے اکابرین نے انتک محنت کی تھی کہ دونوں سلسلوں میں محبت ہو جائے، لیکن خدا کی مشیت جو ہونا تھا ہوا۔ اللہ ہمیشہ کی طرح اہل سنت میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، تمام سلاسل کے بزرگوں میں محبت، علماء میں محبت عطا فرمائے، عوام اہل سنت میں محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک مولا اپنے حبیب کے صدقے میں جو کچھ کہا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو غلطیاں ہوئی ہو سرکار عبدالرب کے طفیل معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔